السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سیشن میں ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں بالکل بھی فرق نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، اور حج اسی طرح، اور بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اسی طرح کرو جس طرح مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز اور حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کیے ہیں اسی طرح کرنا چاہیے، ورنہ روزہ بھی سمپل ہے، زکوٰۃ بھی سمپل ہے، کلمہ پڑھنا بھی سمپل ہے، اس دو میں جو ہے نماز اور حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا کرتے تھے ٹھیک اسی طرح کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بخاری شریف سے ہمیں واضح پتہ چلتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ اس لیے کہ کوئی بھی روایت سے ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور و معروف صحابیات ہیں، تو ان کے بارے میں مینشن ہے کہ وہ اسی طرح نماز پڑھتے جس طرح مرد لوگوں کو، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھتا ہوا دیکھتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑیں تو جب آپ اللہ اکبر کہیں تو آپ کے ہاتھ کان اور کاندھوں کے بیچ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کھڑتے تو ان کے ہاتھ کان اور کاندھوں کے بیچ میں اللہ اکبر کہہ کے اٹھا کے کھڑتے، تو عورتیں اور مرد دونوں بھی اپنے ہاتھ کاندھوں اور کانوں کے بیچ اٹھا کے اللہ اکبر کہہ کے نماز کو کھڑیں، اور اس کے بعد عورتیں اور مردیں دونوں بھی اپنا ہاتھ سینے پر باندھیں۔ کچھ مرد لوگ اپنے ہاتھ پیٹ پر باندھتے ہیں، پیٹ کے نیچے باندھتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو کان تک لگاتے ہیں۔ جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو کان تک لگاتے ہیں۔ ایسا پلیز بالکل بھی نہ کریں۔ عورتیں اور مردیں دونوں بھی اپنے ہاتھ سینے پر باندھیں، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اور رہا لاسٹ پوائنٹ سجدے کا، عورتوں اور مردوں کے سجدے میں کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد میں روایت فرمایا ہے کہ سجدوں میں اپنے ہاتھ کو کتوں کی طرح مت رکھو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو عورتیں چمٹ کر سجدہ کرتے ہیں وہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ عورتیں اور مردوں کا سجدہ ایک ہی ہے۔ پہلے لوگوں کو اگنورینس تھا، نالج نہیں تھی، تو بہت سارے لوگ یہ ڈفرینشیٹ کرتے تھے کہ مرد جو ہے سجدہ فل کرتے تھے اور عورتیں چمٹ کر کرتے تھے، لیکن اب الحمدللہ سب کو نالج ہونے کے باوجود عورتیں اور مردیں اپنا سجدہ صحیح، اسپیشلی عورتیں اپنا سجدہ صحیح کر لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ اس طرح کرتے کہ ان کے آستین میں سے بغل کی سفیدی نظر آتی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، ان سارے احادیث سے، ان ساری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں کچھ فرق نہیں ہے۔ تو اس میں 3 امپورٹنٹ تھنگس جو دونوں کے لیے کامن ہیں، اور جو نماز مردوں اور عورتوں کے لیے کامن ہے، اس میں جب بھی آپ اللہ اکبر کہہ کر نماز کو کھڑیں تو دونوں ہاتھ کانوں اور کاندھوں کے بیچ میں اٹھائیں اور ہاتھ سینے پر باندھیں، اور سجدہ مردوں اور عورتوں کا سجدہ سیم ہے، تو اس میں کچھ فرق نہ کریں، اور یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پڑھی ہے اور یہ نماز ویسی ہی
ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ مت سوچو کہ ہمارے بڑے ایسی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی ایسی نماز پڑھیں. پلیز لوگوں کو مت فالو کرو، قرآن و حدیث کی روشنی میں چلنے کی کوشش کرو، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرو، حدیث سے معلومات حاصل کرو، تو آپ کا انشاءاللہ دین، آپ کی نماز، ہر چیز آپ کی صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ. آمین ثم آمین. اللہ پاک سب کو قرآن و حدیث پر چلنے کی طاقت اور توفیق نصیب کرے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.